پروین کی دو بھابیاں تھیں۔ ماں کے انتقال کے بعد پروین کی بھابیاں اس سے ہر وقت گھر کے کام کرواتیں۔ پروین کی بہن نے جب اپنی بہن کا حال دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ اپنے سسرال لے گئی، جہاں اس کے سوتیلے بیٹے بھی رہتے تھے۔ وہ اس کو ہر وقت تنگ کرتے اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتی تو اس سے کھانا بھی چھین لیتے۔ اس کو ڈراتے کہ اگر تم نے ہماری سوتیلی ماں سے شکایت کی تو تمہیں بیچ ڈالیں گے۔ ایک رات پروین نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ تبھی زور سے بجلی گرجی اور ایک دم سے 16 سالہ پروین اپنے کمرے میں چھپی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ باہر صحن سے اٹھتی چیخو پکار کی آوازیں اسے خوفزدہ کیے جا رہی تھیں۔ باہر اس کی ماں کا جنازہ پڑا تھا، جسے اٹھانے کے لیے بس کسی بھی لمحے مرد حضرات اندر آنے ہی والے تھے۔ پروین کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ گھر میں وہ صرف اپنی ماں کے ہی قریب تھی۔ دونوں بھائیوں کی تو جب سے شادی ہوئی تھی تب سے انہوں نے پروین کو بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بلاتے بھی تھے تو صرف کسی کام کے لیے آواز لگا دیتے۔ اچانک ہی باہر سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ پروین نے گھبرا کر اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ شاید باہر اس کی ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ تبھی کسی نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ یہ لو، یہ بی بی تو یہاں بیٹھی ہے، چلو آخری بار دیکھ لو اپنی ماں کو، اس کے بعد تو قبر سے نکل کر اس نے نہیں آنا۔ یہ پروین کی بڑی بھابھی رقیہ تھی، جو بیزاری بھرے لہجے میں آگے بڑھ کر اس کو بازو سے دبوچ کر کھڑا کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ساس کے مرنے کا نہ تو کوئی افسوس تھا اور نہ ہی پروین کے لیے کوئی ہمدردی۔ کسی روبوٹ کی طرح پروین اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جنازے کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ چل دیکھ لے اپنی ماں کو، آج کے بعد تجھے یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، کسی عورت نے کہا تو پروین پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چلو بھائی اٹھاؤ جنازے کو، لوگوں کو بھوک لگی ہے، انہیں کھانا بھی کھلانا ہے۔ یہ چھوٹی بھابھی زکیہ تھی۔ دونوں بھابیاں پروین کی دونوں بھائیوں سے بیائی گئی تھیں۔ دونوں ہی کے چہرے پر بظاہر تو غم تھا، لیکن پروین جانتی تھی کہ انہیں اپنی ساس کے مرنے پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ عرصہ دراز سے پروین کی ماں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کی دونوں بھابیاں اپنی ساس کا ایک کام نہ کرتیں۔ ماں کی صفائی ستھرائی اور انہیں کپڑے بدلوانے سے لے کر ان کے لیے پرہیزی غذا بنانا اور چمچ سے ان کے منہ میں ٹپکانا، یہ سارے کام پروین خود ہی کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بیمار بوڑھی ساس کے مرنے پر بہت خوش تھی۔ جنازہ لے جایا جا چکا تھا۔ پروین کا دل پھٹنے لگا۔ دونوں بھابھی اب اطمینان سے چاولوں کی پلیٹ کے اوپر ہاتھ صاف کر رہی تھیں۔ کسی کو نظر نہ آیا کہ پروین روتی بلکتی دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ کونے والی دیوار کے ساتھ لگ کر وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں بوڑھی تھی، بیمار تھی، لیکن اس کا سہارا تو تھا۔ اب تو پروین کو یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا میں کوئی اس کا ہمدرد نہ رہا ہو۔ سوئم گزرا تو پروین نے صبح اٹھ کر اسکول جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے میٹرک کے امتحانات نزدیک تھے۔ پہلے ہی ماں کی بیماری کی وجہ سے کافی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ اسکول میں جاؤں گی تو شاید کچھ دل لگ جائے، اس نے افسردگی سے سوچا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ کہاں جا رہی ہے اور یہ صبح صبح یونیفارم کیوں پہن رکھا ہے؟ بڑے بھائی نے منہ میں برش کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا تو پروین نے کہا، اسکول جا رہی ہوں، کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اندر سے بڑی بھابھی رقیہ نکل آئی۔ اسکول جا رہی ہے میڈم تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ بس ہوگی بہت پڑھائی، میٹرک کر لیا، اب اس سے زیادہ کیا تجھے افسر لگائیں گے ہم لوگ؟ ہمیں نہیں پڑھانا لڑکیوں کو اتنا، کل کو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تو ہمارا ہی منہ کالا ہوگا۔ رقیہ کی اتنی سنگ دلانہ بات پر پروین ششدر رہ گئی۔ پر بھابھی، میری پڑھائی، میرا اسکول، میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اس نے گھبرا کر کہا تو بھائی نے غصے سے دائیں جانب زمین پر تھوکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، بول لیا نا تیری بھابھی نے، چل کپڑے تبدیل کر اور کچن میں جا کر ناشتہ بنا، مجھے کام پر جانا ہے۔ بھائی کی سخت آواز پر پروین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بھابھی اور بھائی مسکراتے ہوئے اندر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پروین جانتی تھی بھائی کا کہا پتھر پر لکیر ہے۔ آنسوؤں کو پیتے ہوئے خاموشی سے کپڑے بدل کر کچن میں چلی آئی، جہاں پورا کچن اوندھا پڑا ہوا تھا۔
دونوں بھابیاں اپنے اپنے کمروں سے ناشتے کے لیے آوازیں لگا رہی تھیں۔ ان کے بچے اٹھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہے تھے، کچھ فیڈر مانگ رہے تھے اور کچھ کو ناشتہ چاہیے تھا۔ پروین آنسو پیتے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ جلدی جلدی اس نے سب کو ناشتہ بنا کر دیا تو چھوٹی بھابھی کمرے سے نکل آئی۔ یہ چھوٹے منع کو پکڑو، پوری رات جا کر اس نے تو میرے سر میں درد کر دیا ہے، بہت نیند آ رہی ہے مجھے، اور ہاں 2 گھنٹے سے پہلے مجھے مت جگانا کہ بھابھی چھوٹا رو رہا ہے، تم بھی اس کی کچھ لگتی ہو، سنبھال لینا کچھ دیر۔ نخوت سے کہتے ہوئے زکیہ نے اپنا بچہ اس کی گود میں پٹخا اور خود اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر مزے سے جا کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ پروین ہکا بکا اپنی گود میں مچلتے 3 مہینے کے بچے کو دیکھنے لگی۔ وہ بھلا اپنی ماں کے بغیر کتنی دیر رہ سکتا تھا، مگر بھابھی تو مزے سے سونے چلی گئی تھی۔ پروین بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے گود میں جھلاتی مت رہو، اندر لے جا کر سلا دو اور خود ہل کر تھوڑا کام کر لو، نظر نہیں آ رہا پورا گھر گندا پڑا ہے، اتنی بڑی اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہو، ابھی تک کام بتا کر کروانا پڑتا ہے، تھوڑی عقل پکڑو، اگلے گھر جا کر جوتے کھاؤ گی۔ بڑی بھابھی رقیہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے سے نکل آئی اور اب اطمینان سے پروین کو نیا کام سونپ رہی تھی۔ پروین روحانسی ہو گئی، بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا اور گھر کے کام ایک کے بعد ایک اسے گنوائے جا رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بچے کو جھولے میں سلایا اور خود صحن کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی آدھی صفائی بھی نہ ہوئی تھی کہ بچہ ایک دفعہ پھر جاگ گیا۔ پروین جھنجھلاتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر پھر سے صفائی کرنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے گھر کے کام نپٹائے، تب تک اس کا سانس پھول چکا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، مسلسل روتے بچے نے اس کا سر میں درد کر دیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے جا کر بھابھی کو اٹھایا کیونکہ 12 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور زور سے چلانے لگی، 10 منٹ کے لیے میرے بچے کو نہیں سنبھال سکتی، کیسی پھوپھی ہے تو، بس مفت کی روٹیاں توڑنے کا پتہ ہے، بڑھیا تو مر گئی، اس وبال کو ہمارے سر پر چھوڑ گئی ہے، تو بھی مر جاتی اپنی ماں کے ساتھ۔ پروین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی چھوٹی بھابھی کو زہر اگلتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس نے اس کے ہاتھوں سے بچہ جھپٹ لیا تھا۔ پروین کی ساری محنت غارت چلی گئی، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر آواز پڑی، اب کی بار دوپہر کا کھانا پکانے کے لیے اسے بلایا جا رہا تھا۔ پروین نڈھال ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن یہ اس کا آخری دن نہ تھا، روزانہ کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہی سلوک ہونے لگا۔ سارا دن کولوں کی بیل کی طرح دونوں بھابیاں پروین سے کام کرواتیں اور جیسے ہی شام کو بھائیوں کے آنے کا وقت ہوتا، دونوں بھابیاں اسے بہانے سے کمرے میں بھیج دیتیں۔ پروین کو ان کی چالاکی سمجھ نہ آتی تھی، وہ تو اسی بات سے خوش ہوتی تھی کہ چلو کچھ دیر ہی صحیح آرام کرنے کا موقع تو ملے گا۔ وہ تھک ہار کر کمرے میں جاتی تو بھابیاں اس کے بھائیوں کے کان بھرنے شروع ہو جاتیں۔ پروین سے کہا کریں کوئی کام کاج کیا کرے، سارا دن کمرے میں پڑی پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ اس عمر کی جوان لڑکیاں زیادہ وقت فارغ رہیں تو شیطان ان کے دل اور دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی نیا گل کھلا لیتی ہیں۔ بھابیوں کی بات پر پروین کے بھائی سیخ پا ہو جاتے۔ بلا اس کو کمرے سے، ابھی اس کے کان کھینچتا ہوں، دماغ درست کرتا ہوں اس کا، کمرے میں لیٹ کر سارا دن کرتی کیا رہتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی بھابیوں کا ہاتھ بٹائے۔ بڑا بھائی رزاق چلایا تو رقیہ مسکراتی ہوئی پروین کو کمرے سے بلا لائی۔ وہ جو سارا دن کی تھکی ہاری بھوکے پیٹ ہی سو گئی تھی، یہ سمجھی کہ اسے کھانے کی میز پر بلایا جا رہا ہے، لیکن بھائی کا تو دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ یکدم اٹھا اور اس نے زوردار تھپڑ پروین کی گال پر جڑ دیا۔ کون سا یارانہ پال رکھا ہے جس کے صدمے سے نہیں نکلتی تو، جب دیکھو منہ پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، دیکھ نہیں رہی رات کا وقت ہو رہا ہے، بھائی گھر آئے ہیں، اٹھ کر کھانا ہی لگا دے، سارا دن تیری بھابیاں کچن میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، اس ٹائم 2 برتن ہی دھو لیا کر، لیکن تو ہے ہی احسان فراموش۔ پروین گال پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا اپنے بھائی کو زہر اگلتا ہوا دیکھ رہی تھی، جب ہی زکیہ بولی، ارے چھوڑے بھائی جان، اس کی تو ہڈی ہی ڈھیٹ ہے، یہ نہیں مانے گی۔ زکیہ کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ خبردار جسے کھانا دیا، آج بھوکی سوئے گی تو کل صبح صبح دن کام کرے گی۔ لڑکیوں کو گھر کے کام کاج آنے چاہیے، ورنہ اگلے گھر آ کر ہمیں ذلیل کروائے گی۔
بھائی کی بات پر دونوں بھابیاں مسکرانے لگیں، جبکہ پروین ہکا بکا کھڑی تھی۔ چھوٹے بھائی نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ چل اپنی شکل گم کر اور جا کے بھوکی سو، تاکہ کل کو تجھے احساس ہو کہ محنت کرنے سے رزق ملتا ہے۔ پروین اپنے آنسو پیتے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پورا دن اس نے بھوکے پیٹ گزار دیا تھا۔ دن میں بھی بھابی نے کھانا نہ دیا تھا اور اب تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن بھوک کے احساس سے زیادہ ذلت اور بے عزتی کا احساس اسے کاٹ رہا تھا۔ بھابیوں کا ظلم تو حد سے بڑھ ہی چکا تھا اور اب بھائیوں نے بھی اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ پروین سوکھ کر کانٹا ہوتی چلی گئی۔ صبح اذانوں کے وقت سے لے کر وہ رات گئے تک اندھا دھن کام کیا کرتی، لیکن بدلے میں اسے جوتے، تھپڑ، مکے، یہاں تک کہ ڈنڈوں سے بھی پیٹا جاتا۔ بھابیوں کا دل چاہتا تو کسی بھی چیز کا غصہ اس پر اتار دیتی، اور پھر بھی بس نہ چلتا تو بھائیوں کے آتے ہی وہ پروین کی شکایتیں لے کر بیٹھ جاتی۔ در حقیقت پروین کی دونوں بھابیاں اس سے بھی بے حد حسد کرتی تھیں۔ پروین نازک، کم عمر اور خوبصورت تھی، جبکہ اس کی دونوں بھابیاں موٹی، بھدی اور معمولی شکل و صورت کی تھیں۔ انہیں اس بات کا بھی خوف تھا کہ یہ بڑا سا گھر جو اماں کے مرنے کے بعد ان دونوں بھائیوں کو ملا تھا، اس وراثت میں سے پروین کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ پروین کی بڑی بہن فوزیہ، جس کی شادی اپنی عمر سے ایک بڑے شخص سے ہوئی تھی، وہ ماں کے انتقال پر بھی نہ آ سکی تھی۔ اس روز اچانک بغیر اطلاع کے وہ چلی آئی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ذکیہ اور رقیہ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بڑے اطمینان سے بیٹھی تھیں اور کسی بات پر زور زور سے ہنستے ہوئے کہکے لگا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کا ایک بھائی بھی بیٹھا تھا۔ رقیہ اور ذکیہ کا یہ بھائی نشائی اور انتہائی بدنیت انسان تھا۔ فوزیہ کو حیرت ہوئی، ماں کے انتقال کو ابھی زیادہ دن بھی نہ گزرے تھے اور دونوں بھابیاں اتنی زور زور سے کہکے لگا رہی تھیں۔ تبھی کچن سے پروین باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، وہ بے حد کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ایک ٹرے تھی، جہاں کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ یہ ٹرے لے کر ذکیہ رقیہ کے سامنے جھک گئی۔ انہوں نے اپنی چائے کی پیالی اٹھا لی۔ جاوید کو بھی دو، انہوں نے اشارے سے اپنے نشائی بھائی کی جانب اشارہ کیا تو پروین گھبرا گئی۔ جاوید کی للچائی ہوئی نگاہیں اس کے وجود پر پھسل رہی تھیں۔ پروین نے ٹرے اس کے سامنے کی۔ یہ لیں، چائے لے لیں۔ جاوید کی نگاہ اس پر تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چائے کی پیالی اٹھائی اور جان بوجھ کر ٹرے کو ہاتھ سے ٹھوکر ماری۔ ٹرے ہلی تو ٹرے میں رکھے ہوئے رول، سموسے نیچے جا گرے۔ ساتھ ہی جاوید نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی پیالی بھی زور سے نیچے گرا دی۔ پروین کے پیروں پر گرم گرم چائے گری تو وہ ایک زوردار سسکاری لے کر پیچھے کو ہٹ گئی۔ ارے یہ کیا کیا؟ ساری چائے گرا دی، میرا نیا جوڑا خراب کر دیا۔ باجی، تمہاری نند کو ذرا عقل نہیں، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیسے ہوچھے کام کر رہی ہے۔ جاوید اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پروین پر بہتان بازی کرنے لگا۔ ذکیہ رقیہ بھی حیران ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ارے یہ تو ہے ہی بدذات کہیں کی، آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ چل جا، جلدی سے پوچھا لے کر آ اور یہاں سے صفائی کر، اور اس سے پہلے کانچ کے سارے ٹکڑے میرے بھائی کے پیروں میں سے اٹھا لے، کہیں اس کے پیر زخمی نہ ہو جائیں۔ رقیہ نے کہا تو پروین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاوید کے لبوں کی مسکراہٹ وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے جھک کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ جاوید نے جان بوجھ کر اس کے سفید ہاتھ کے اوپر اپنا جوتا رکھ دیا تھا۔ پروین کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، کانچ اس کی انگلیوں میں چبھ گیا اور ہاتھوں سے خون رسنے لگا، لیکن اس نے اپنی سسکی کو لبوں میں ہی دبا لیا اور جلدی سے ہاتھ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے میں کھڑی فوزیہ یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر آئی۔ کیا کر رہی ہیں یہ بھابی؟ دیکھ نہیں رہی کہ آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے؟ اپنے جوتے سے اس کے نازک سے ہاتھ کو مسل دیا ہے اس نے۔ فوزیہ نے آگے بڑھ کر پروین کا ہاتھ تھاما جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ لو، ایک مصیبت کم تھی کہ ایک اور چلی آئی۔ بی بی تمہیں کسی نے دعوت دی تھی کہ تم منہ اٹھا کر میکے چلی آؤ؟ اپنے گھر میں چین نہیں آتا کیا؟ پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہارا بیاہ کیا تھا اس معمولی سی شکل و صورت کے ساتھ، تمہیں کوئی لینے پر تیار نہیں تھا۔ شکر تھا کہ اس بڑی عمر کے بڈھے کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، جو اس نے تم سے شادی کر لی، لیکن تمہیں پھر بھی چین نہیں، پھر آ گئی ہو۔
बड़ी भाभी نے चिल्ला कर कहा तो परवीन समेत फौजिया भी हक्का बक्का रह गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। साफ जाहिर था कि मां के इंतकाल के बाद भाभीयों की जबान और हाथ दोनों खुल चुके थे। चल, तू अब यहाँ नहीं रहेगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे साथ भाभीयों का अच्छा सलूक नहीं है। अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। फौजिया ने बुलंद आवाज में कहा तो जकिया और रुकैया दोनों ही घबरा गईं। कहाँ लेकर जाएगी इसे? अपने भाइयों का पता है ना? दोनों बहनों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, आवारा गर्द कहीं की। जकिया चमक कर बोली, लेकिन फौजिया पक्का अहद कर चुकी थी। मैं तो परवीन को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, और ये मत भूलो कि दोनों भाई मुझसे छोटे हैं। अगर किसी ने मेरे खिलाफ इनके कान भरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फौजिया परवीन की तरह डरपोक नहीं थी। इसने आगे बढ़कर भाभीयों का मुकाबला किया। परवीन की आंखों में आंसू आए जा रहे थे। इसकी इतनी बेइज्जती आज से पहले कभी नहीं हुई थी। यही वजह थी कि वो खामोशी से अंदर गई और अलमारी में पड़े अपने 2 जोड़े उठाकर थैले में डालकर बाहर निकल आई। फौजिया ने इसका हाथ थामा और इसे लेकर बाहर निकलती चली गई। जकिया और रुकैया मुफ्त की नौकरानी को हाथ से जाते देखकर मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगीं। परवीन को लगा था कि फौजिया के साथ आकर इसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये इसकी भूल थी। फौजिया के ससुराल में इंसान कम जानवर ज्यादा थे। फौजिया शायद इसे अपना दुख बताती नहीं थी, वरना वो अपने 3 सौतेले बेटों के हाथों बुरी तरह से आजिज आ चुकी थी। वो तीनों इंतहा दर्जे के बदतमीज लड़के थे। शौहर बूढ़ा था और फौजिया का अपना एक ही छोटा बेटा था। फौजिया के तीनों सौतेले बेटों ने जो अपनी सौतेली माँ के साथ इसकी बहन को आते देखा तो इनकी आंखों में चमक उतर आई। अरे वो देख, ये लड़की कितनी डरी सहमी सी लग रही है। इसको तंग करने का तो अपना ही मजा है। अम्मा ने भी हमारे घर को यतीम खाना बना रखा है। पहले खुद यहाँ आकर बैठ गई हैं हमारी माँ की जगह लेने, और साथ अब अपनी बहन को भी ले आई ताकि अब्बा के रुपए पैसे पर अपने खानदान को पाल सकें। तू देख मैं इनका क्या हशर करता हूँ। बड़े बेटे मुजम्मिल ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा तो दोनों छोटे लड़कों ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। परवीन ने फौजिया को सोने के लिए अपने कमरे के साथ छोटे से स्टोर में एक चारपाई डाल दी थी। रात हुई तो परवीन खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर के बाद इसे अजीब सा एहसास हुआ। इसे लगा जैसे चारपाई पर कोई कपड़ा है। इसने वहम समझकर सर झटका और करवट बदलकर सोने लगी। थोड़ी देर के बाद इसे अपने हाथ पर कोई चीज चलने का एहसास हुआ। इसने आंखें खोलकर देखा तो एक बड़ा सा लाल बेग इसके हाथ पर चल रहा था। एक जोरदार चीख इसके लबों से निकली और वो उछलकर खड़ी हो गई। बल्ब की मध्यम सी रोशनी में इसने देखा इसकी चारपाई पर कई लाल बेग रेंग रहे थे। इसके साथ ही कमरे में मुजम्मिल का कहका गूंजा। वो और इसके दोनों छोटे भाई अपने पेट पर हाथ रख के हंस हंस कर दोरे होते जा रहे थे। चारपाई पर ये लाल बेग उन्होंने फेंके थे। परवीन डर के मारे कमरे से ही बाहर निकल आई और इसके बाद तो फौजिया के इन सौतेले बेटों ने वतीरा ही बना लिया। फौजिया खाना बनाती और परवीन को देती तो मुजम्मिल और इसके दोनों भाई अपने हिस्से का खाने के बावजूद परवीन के आगे से खाना उठा लेते। मुफ्त खोरों के लिए नहीं कमाता हमारा बाप। अगर तुम्हें रोटियां तोड़ने का इतना ही शौक है तो अपने बाप के घर चली जाओ। मुजम्मिल हालांकि सिर्फ 13 बरस का लड़का था, लेकिन इंतहा दर्जे का बदतमीज था। परवीन अपने आंसू पीकर रह जाती। वो लड़के अजीब हरकतें करते। परवीन सोने के लिए लेटती तो कमरे में चूहे को छोड़ देते। वो बाथरूम में जाती तो बाहर से कुंडी लगाकर इसे अंदर बंद कर देते। आते जाते जोरदार थप्पड़ इसके सर पर लगा देते। परवीन अपने कपड़े धोकर तार पर डालती तो मुजम्मिल से छोटा कैंची लेकर सारे कपड़े काट देता। परवीन रोहासी हो जाती। शिकायत किसे करती? फौजिया खुद बेबस थी। यहाँ तो इसका हाल अपने मैके से भी बदतर था। काम काज में वो फौजिया का हाथ तो बटाती, लेकिन जैसे ही खाना खाने बैठती मुजम्मिल और इसके दोनों भाई इसे एक नवाला भी न खाने देते। भूख से इसकी गालों की हड्डियां बाहर निकल आईं। रह रहकर इसे वो वक्त याद आता जब इसकी माँ जिंदा थी। कम ही सही, लेकिन इसे खाने पीने को तो मिलता था। सिर्फ इसी पर बस ना किया, मुजम्मिल ने एक रोज अपने बाप की जेब से पैसे चुराकर वो पैसे परवीन के तकिए के नीचे रख दिए और शोर मचा दिया कि परवीन ने वो पैसे चुराए हैं। फौजिया भी शर्मिंदा होकर रह गई और परवीन तो हक्का बक्का थी। जब फौजिया के शौहर ने आगे बढ़कर इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले।
وہ وہیں صحن میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی لمحے دروازے سے اس کی دونوں بھابیاں اور دونوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ ارے بھائی، ہم پروین کو لینے آئے ہیں، اس کے بغیر تو گھر بالکل اداس ہے، انہوں نے فوزیہ سے کہا۔ در حقیقت وہ گھر کے کام کاج کر کر کے تھک چکی تھیں، انہیں تو پروین کے ہاتھوں سے کام کروانے کی عادت تھی۔ جب تک پروین تھی وہ دونوں چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتی تھیں، اور اب انہیں ایک مفت کی ملازمہ کو واپس لے کر جانا تھا، اسی لیے وہ اپنے لہجے کو میٹھا بنا کر آدھم کی تھیں۔ فوزیہ بھی اپنے گھر میں پروین کی حالت دیکھ ہی رہی تھی، اس نے بھی بہتر یہی سمجھا کہ بھائی اور بھابھی کے حوالے پروین کو کر دیا جائے۔ پروین خاموشی سے اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ چل پروین، اپنے جوڑے اٹھا لے اور ہمارے ساتھ چل، بھلا بہنیں بھی کسی دوسرے کے گھر رہتی ہیں؟ پروین کے بڑے بھائی نے خوش آمد بھرے لہجے میں کہا تو پروین خاموشی سے اپنا تھیلا اٹھا کر باہر لے آئی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی آسمان سے تابڑ توڑ بارش برسنے لگی۔ اوہ ہو، موسم تو شدید خراب ہو گیا، اب تو ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے، زکیہ اور رقیہ نے کہا تو دونوں بھائی بھی سر ہلانے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فوزیہ کو ان سب کو اپنے گھر میں ٹھہرانا پڑا۔ فوزیہ، اس کا شوہر اور چھوٹا بچہ ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ بڑے کمرے میں فوزیہ نے اپنے تینوں بیٹوں کے سمیت سارے بھائی بھابھیوں کے بستر لگا دیے۔ یہ گھر اتنا بڑا نہ تھا، اس لیے مجبوراً سب کو آج تو گزارا کرنا ہی تھا۔ پروین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ باہر صحن میں بیٹھی آسمان سے برستی بارش میں بھیگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، کیا میرے نصیب میں ہر کسی کی بے عزتی سہنا لکھا ہے؟ کیا میری کوئی زندگی نہیں؟ یہ سب لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں بھی اسی اللہ کی مخلوق ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ پروین نے روتے روتے التجا کی۔ رات گہری ہو چکی تھی، نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ تھک ہار کر اس نے سوچا کہ اندر چارپائی پر جا کر سو جائے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اچانک کی زوردار آواز سے بجلی کڑکی۔ بارش جو پہلے ہلکی ہو رہی تھی اچانک سے مزید تیزی سے برسنے لگی، ایسے آسمان اپنا سارا پانی آج ہی زمین میں انڈیل دے گا۔ پروین گھبرا گئی، اتنی تیز بارش کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ جلدی سے وہ برآمدے سے ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے سے اسٹور روم میں آ گئی۔ اچانک چاروں جانب اندھیرا چھا گیا، بارش کی وجہ سے بجلی کٹ چکی تھی۔ پروین ڈری سہمی اپنی چارپائی پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، یوں جیسے زمین ہل کر رہ گئی ہو، اور واقعی زمین ہلی بھی۔ پروین نے گھبرا کر اپنی چارپائی کو پکڑ لیا۔ باہر سے گھٹی گھٹی سی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے نہ جانے باہر کیا ہوا ہو۔ پروین گھبرا کر اپنی کوٹری سے باہر نکل آئی۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ تیز برستی بارش کے سبب فوزیہ کے گھر کا ایک حصہ مکمل طور پر مدھم ہو گیا تھا۔ وہاں پر کمروں کی بجائے صرف ٹوٹے ہوئے بلاک اور ملبہ نظر آ رہا تھا، جن کے اوپر تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی۔ صرف فوزیہ کا کمرہ سلامت تھا، اور کمرے کے ساتھ وہ چھوٹا سا اسٹور جس میں سے پروین باہر نکل کر کھڑی تھی۔ فوزیہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس ملبے کے نیچے اس کے تینوں ستیلے بیٹے، دونوں بھائی اور دونوں بھابیاں دب کر مر چکے تھے۔ برستی بارش میں کوئی بھی مدد کے لیے آنے کو تیار ہی نہ تھا۔ فوزیہ اور اس کے شوہر نے چلا چلا کر پورے محلے کو اکٹھا کرنا چاہا، لیکن اول تو برستی بارش میں کوئی آیا ہی نہیں، اور اگر آیا بھی تو ملبے کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہمارے بس کا کام نہیں، اسے صبح صبح ایمبولینس والے ہی یہاں سے نکالیں گے۔ محلے والوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تو فوزیہ کا شوہر مدد کے لیے ہر ادارے میں فون گھمانے لگا، لیکن خراب موسم کے باعث کسی کا بھی فون نہ لگا۔ صبح تک یقینی بات تھی کہ ملبے تلے موجود ہر شخص مر چکا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ پروین اور فوزیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب صبح بارش تھمی اور اہلکار ان کی مدد کو آئے تو ملبے کے نیچے سے زکیہ، رقیہ اور ان کے دونوں شوہروں کی کچلی مسلی لاشیں نکلیں۔ فوزیہ کے تینوں ستیلے بیٹے بھی چل بسے تھے۔ اس کا شوہر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ خود فوزیہ اور پروین کی حالت بھی بری تھی، لیکن پروین جانتی تھی یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ سب لوگ اس کے اوپر اندھا دھند ظلم کرتے تھے۔ پروین کی دونوں بھابھیوں کی لاشوں کی حالت شدید بری تھی۔
انہیں غسل دینا بھی ممکن نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے انہیں غسل دیا گیا اور دفنا دیا گیا۔ پروین صدمے سے چور تھی۔ اس کے دونوں بھائی اس کا واحد سہارا تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ سہارا کسی کام کا نہ تھا، لیکن بہرحال اکیلی عورت کا اس دنیا میں جینا محال تھا۔ فوزیہ اپنے شوہر کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ والدین کا چھوڑا ہوا گھر اب ان دونوں بہنوں کے نام تھا۔ فوزیہ کے شوہر نے جب صدمے سے خود کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ ایک شاندار بنا ہوا گھر بیوی اور اس کی سالی کے نام پر ہے، تو اس نے خاموشی سے عافیت اسی میں جانی کہ اس گھر میں منتقل ہو جائے۔ پروین بھی فوزیہ کے ساتھ اسی گھر میں چلی آئی تھی۔ یہ اس کے ماں باپ کا گھر تھا، یہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ فوزیہ کا شوہر بھی اچھا کماتا تو تھا، لیکن گھر بیوی اور سالی کے نام پر ہونے کی وجہ سے ان سے دبا ہوا رہتا۔ فوزیہ اور پروین کی زندگی ایک بڑی قربانی کے بعد بالآخر خوشگوار ہو ہی گئی تھی۔ پروین نے اپنی چھوٹ جانے والی پڑھائی دوبارہ سے شروع کی۔ وہ ذہین تو تھی ہی، جلدی اس نے اپنی پڑھائی کا حرص مکمل کر لیا۔ میٹرک کے امتحانات ہوئے تو اس نے پورے شہر میں ٹاپ کیا۔ اسے یاد تھا کہ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ فوزیہ کا شوہر اتنا تو کما ہی لیتا تھا کہ وہ اپنی آمدنی سے اسے ڈاکٹر بنا سکے۔ پروین اپنی اس نئی زندگی سے بے حد خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے اس سے اس رات درد میں ڈوبی اس کی پکار کو سن لیا تھا۔